صحافی حضرات، کیمرامین اور فوٹوگرافر دوستوں، السلام علیکم۔ آج یہاں پر ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کو مختصر نوٹس پر بلایا گیا، آپ اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے، سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو آپ کے توسط سے پاکستان کے ہر خاص و عام کو ان معاملات سے آگاہ کرنا ہے کہ کیا آج کا پاکستان ملک میں روا رکھی جانے والی دو عملی یا دوہرے معیار کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا آج ملک جس نہج پر ہے اس وقت کیا انہی پالیسیوں کا تسلسل موجودہ حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اور ہمارے حکمراں دوہرے معیار پر قائم رہیں، دو عملی اور ڈبل اسٹینڈرڈ کا مظاہرہ کرتے رہیں، حکومت کے انتظام اور انصرام میں بھی اور پاکستان کے قانون اور انصاف کے نظام میں بھی، پاکستان کے عدالتی معاملات میں بھی اس طرح کے دوہرے معیار قائم رہیں، اسی طرح کی دو عملی کا مظاہرہ ہوتا رہے اور ڈبل اسٹینڈرڈز ہوتے رہیں کہ کسی ایک پاکستانی شہری کے لیے آئین اور قانون کا ایک انداز سے اطلاق ہو اور دوسرے پاکستانی شہری کے لیے آئین اور قانون کا دوسرے طریقے سے اطلاق ہو۔ ایک پاکستانی پر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہی نہ ہو، اسے تو جنگل کے قانون کا ٹریٹمنٹ دیا جائے اور دوسرا پاکستانی گویا کہ مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ ہے، اور اس کے لیے آئین اور قانون کی تشریح علیحدہ سے کی جائے۔ تو ہم یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اس دوہرے معیار کا، دو عملی کا اور اس منافقانہ طرز عمل کا، اس ڈبل اسٹینڈرڈ کا کیا اب بھی متحمل ہو سکتا ہے؟ اور کب تک متحمل ہو سکتا ہے؟ کب پاکستان میں صحیح معنوں میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی، آئین کی اور پارلیمان کی بالادستی ہوگی؟ بھائی یہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور ایسا ہے بھی شاید، کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں، پاکستان کے ریاستی ادارے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پارلیمان موجود ہے، اور یہ بھی سب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، پاکستان میں ایک دستور ہے، اور پاکستان کا یہ آئین ہر سیاسی مذہبی جماعت اور ہر سماجی تنظیم اور ہر سیاسی مذہبی رہنما اور سیاسی کارکن، یہاں تک کہ ہر عام شہری کو اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو ہمارے سیاسی رہنما دعوے کرتے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے بھی اس بات کو مانتے ہیں،
اور سب آئین کی بالادستی کی بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان جمہوری ملک ہے، یہاں ایک پارلیمان ہے، یہاں ایک آئین ہے، آئین کی بالادستی ہے، اور گویا کہ اس آئین کے مطابق ہر پاکستانی، ہر سیاسی رہنما کو اظہار رائے کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ہمارا یہ سوال آپ سے اور آپ کے توسط سے پوری قوم سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، پاکستان کی منتخب سیاسی جمہوری حکومت سے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے، پاکستان کے ریاستی اداروں اور ان کے سربراہوں سے، کیا واقعتاً، حقیقتاً اور عملاً ایسا ہے؟ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی سب کو میسر ہے، یا اس اظہار رائے کی آزادی دینے میں مختلف معیار قائم ہیں؟ وہی بات اگر قائد تحریک الطاف حسین کریں تو وہ قابل پابندی بھی ہے، قابل تعزیر بھی ہے، اور اگر وہی بات پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف علی زرداری کریں، پاکستان پی ایم ایل این کے سربراہ موجودہ وزیر اعظم نواز شریف کریں، پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کریں، پی ایم ایل این کے ایک سٹنگ وزیر خواجہ آصف کریں، اسفندیار ولی صاحب اے این پی کے سربراہ کریں، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں، تو ان کے لیے آئین اور قانون کی تشریح مختلف ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اگر وہی بات کریں تو ان کے لیے آئین اور قانون کی تشریح قطعی مختلف ہے۔ گویا کہ آئین اور قانون میں اظہار رائے اور تنقید کرنا حکومت پر اور ریاستی اداروں پر، اس کی بھی آئین میں ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھی طے ہے کہ بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ تنقید ہی سے معاشرے کی، ملک اور قوم کی، حکومتوں کی اور ریاستی اداروں کی اصلاح احوال اسی وقت ہوگا جب کوئی جائز تنقید ہوگی۔ اگر کوئی جائز تنقید کا بھی حق نہ دیا جائے تو پھر اصلاح احوال کے راستے کیسے قائم ہوں گے؟ اصلاح احوال کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بات ہم اس لیے زیادہ آج کر رہے ہیں کہ چند روز پہلے ایک پرانا انٹرویو نواز شریف صاحب کا ایک پرائیویٹ چینل پر نشر ہوا، اور اس انٹرویو کو اگر دیکھیں اور اس میں جو باتیں کی گئیں افواج پاکستان سے متعلق، جو باتیں کی گئیں ریاستی اداروں کے متعلق، اور جو انداز اور لہجہ ہے وہ بالعموم پوری افواج پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پاکستان توڑنے میں جرنیلوں کا ہاتھ ہے، اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی اس پوزیشن سے پسپائی اختیار نہیں کی، وہ واپس نہیں آئے، وہ اسی انٹرویو کی پوزیشن پر رہتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ انہوں نے قوم سے کوئی معافی نہیں مانگی، افواج پاکستان سے کوئی معافی نہیں مانگی، اور قائد تحریک الطاف بھائی نے جو کچھ کہا ہے، جن بیانات کو جو مبینہ طور پر الطاف بھائی کے جو بیانات متنازع بنائے گئے ہیں، اگر
اس بیان کی ویڈیو کو چلائیں، جو الطاف بھائی کی تقریر ہے اس کو چلائیں، اور نواز شریف صاحب کے اس انٹرویو کو چلائیں جو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن اینکر کو جو انٹرویو دیا ہے، جہاں صاف صاف یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان نے اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے پاکستان کو توڑا ہے، اور انہیں کیا حق ہے کہ وہ آئیں اور مداخلت کریں۔ اگر اسی طرح کی کوئی بات کم و بیش اسی سے ملتی جلتی کم انٹینسٹی کے ساتھ، اس کی شدت کو بہت کم کر کے اگر الطاف بھائی نے یہ بات کہی تو ان کے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں وہ واحد رہنما ہیں جن کی زبان بندی ہے، وہ واحد رہنما ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں جن کو کسی ادارے یا حکومت پر جائز تنقید کا بھی حق حاصل نہیں ہے، وگرنہ اسی طرح کے کیا اس سے زیادہ شدید تنقید پر مبنی حقارت آمیز بیانات ان کی اپنی زبان میں، ان کے اپنے انٹرویو میں، ان کے اپنے بیان میں موجود ہیں، اور اس کا کسی نے آج تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ماضی میں کوئی ایسا بیان دیا گیا ہو، ماضی قریب میں کوئی ایسا بیان دیا گیا ہو، کسی کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور آصف علی زرداری صاحب کا بیان کہ ہمارے خلاف ایکشن لینے والوں، اقدام کرنے والوں، کرپشن کی تحقیقات کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، افواج پاکستان کے لیے بیان تھا اور کسی کے لیے نہیں تھا، فوجی جرنیلوں کے لیے بیان تھا، پاکستان رینجرز کے لیے بیان تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس پر نہ کوئی پٹیشن ہوتی ہے۔ چلیں پٹیشن تو کسی شہری نے خود کر دی لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن گلگت بلتستان میں غداری کا مقدمہ، پاکستان میں 100 سے زائد FIR کٹنا، تو بانیان پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کو ہی ہمیشہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے اور دیوار سے لگایا جاتا ہے، اور باقی جو سن آف دی سوائل ہیں یہ واضح تاثر، احساس محرومی اور احساس بیگانگی کی صورت میں متحدہ قومی موومنٹ کی جو اکثریت میں فالوئنگ ہے، جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ہم اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی اور ہم پاکستان آئے تو ہمارے لیے الگ معیار، اور جو لوگ پاکستان کی سرزمین ہی پر پیدا ہوئے یا عرصہ دراز سے دہائیوں سے جن کے آباء و اجداد یہیں پر مقیم تھے، ان کے لیے آئین اور قانون الگ، ہمارے لیے آئین اور قانون الگ، اس کا جواب پاکستان کے حکمرانوں کو، منتخب جمہوری حکومت کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، سیاسی رہنماؤں کو، اور پاکستان کے مقتدر اداروں، ریاستی اداروں کو اس سوال پر اپنے تجزیے کرنے ہوں گے۔ اور کیا آج کا پاکستان، جہاں ہمیں قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت ہے، اگر ایسے وقت میں بھی آپ اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہیں آئیں گے تو اس پاکستان کی وحدت کا کیا ہوگا؟ اس پاکستان کی قومی ہم آہنگی کا کیا ہوگا؟ قومی یکجہتی کا کیا ہوگا؟ اس کا شرازہ اور زیادہ نہیں بکھرے گا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا
جو آج اس وقت پاکستان میں ہمیں ایک افراتفری نظر آ رہی ہے، آج جو پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے اپنے مختلف ریاستی اداروں پر، جمہوری اداروں پر، مبادا یہ بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری یہ بات بھی کہیں قابل پکڑ نہ ہو جائے، ہماری یہ بات بھی کہیں کسی کو بری نہ لگ جائے، لیکن جو اس وقت حقیقت ہے، جو اس وقت کے حقائق ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں ہیں اور باقی سب مادر پدر آزاد ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ہم شاید فرزند زمین نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور باقی شاید فرزند زمین ہیں، ان کے ساتھ علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، علیحدہ سلوک ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان سوالوں کا جواب چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے موجودہ جو ایک سیاسی جمہوری ڈھانچہ ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، جو عدالتی نظام ہے، قانون اور انصاف کا نظام ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، ان کی پالیسیوں اور اقدام پر پاکستان کے عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد بری طرح سے متزلزل ہو رہا ہے۔ اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ بظاہر یہ پریس کانفرنس جو موجودہ اس وقت حالات اور جو واقعات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن پاکستان کی بقا اور سلامتی میں ہماری اس پریس کانفرنس کی اہمیت ہے۔ ہم نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ آئینی ہے، وہ قانونی ہے، بنیادی حقوق سے تعلق رکھتا ہے ہمارے بھی۔ اگر ہم پاکستانی ہیں، اگر ہم بھی برابر کے پاکستانی ہیں، اگر ایم کیو ایم کے قائد اور رہنما انہیں اب تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کے مخالف، دشمن یا غدار ہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا، لیکن جو مقدموں کی بوچھاڑ ہے ان کے کسی بھی بیان کے بعد ہمیں کوئی ریئیکشن کہیں سے نظر نہیں آتا اگر وہی بات اس سے زیادہ حقارت آمیز لہجے میں کہیں، اور ہم آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اب کس کی تصویر، تقریر اور تحریر اور بیان پر پابندی ہے ماں سوائے الطاف بھائی پر؟ الطاف بھائی کا بیان بھی چلا لیجئے، آصف علی زرداری صاحب کا بیان چلائیے، نواز شریف صاحب کا یہ بیان جس کو انہوں نے ریٹریکٹ نہیں کیا ہے، نہ کسی سے معافی مانگی ہے، تو آج ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے محافظ بن کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان کی توہین کی گئی تھی، افواج پاکستان پر غداری کا الزام لگایا گیا، پاکستان توڑنے کا الزام لگایا گیا، جرنیلوں پر پاکستان توڑنے کا الزام لگایا گیا، کارگل کے واقعے کو لے کر پاکستان کے ایک اور سابق فوجی جرنل ہو یا آج کا فوجی جرنل ہو، پاکستان کے آئین میں وہ فوجی جرنل تھا، اور اس کے لیے جو تنقید کی گئی ہے، اگر الطاف بھائی نے کسی بات پر تنقید کی ہے تو اس سے 1000 گنا سخت حقارت آمیز بیان کا اگر نوٹس نہیں لیا جاتا پاکستان میں، تو اس کا مطلب پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں، ایم کیو ایم کے فالوورز اور جو پاکستان میں بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، ان کو گویا کہ پاکستان اور کے آئین اور قانون سے رائٹ آف کر دیا گیا ہے۔ انہیں جو ان کے اوپر جس آئین کا اطلاق ہو رہا ہے اس کے مطابق ان کی پاکستانی شناخت اور حیثیت پر صرف سوالیہ انداز نہیں لگایا گیا، بلکہ انہیں ان کی پاکستانی آئیڈینٹی اور ان کی پاکستانی حیثیت اور شناخت اور انہیں پاکستانیت کے دائرے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے ذہنوں میں سوال ہے، اس کا ہمیں جواب چاہیے، نواز شریف صاحب سے بھی چاہیے، راحل شریف سے بھی چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے
جو سربراہ ہیں ان سے بھی چاہیے اور جو ریاستی اداروں کے سربراہ ہیں ان سے بھی چاہیے اور یہ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت میں کم از کم یہ پہلا واقعہ ہے جو قائد تحریک الطاف بھائی کی زبان بندی کا واقعہ پہلا واقعہ ہے. اور جو یہ جس انٹرویو کا ہم حوالہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، یہ ڈیلی موشن اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب نواز شریف نے پاکستان کی مسلح افواج اور اس کے جرنیلوں کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کی ہے. میں یہاں ایک چھوٹا سا پاز لوں گا اور آپ کو ہم وہ ویڈیو دکھا دیں، پھر مجھے اس کے بعد بہت زیادہ نہیں کہنا، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم یہ سی ڈی دیکھ لیں، یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور اس کے بعد میڈیا کی بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹاک شوز میں ان باتوں کو اٹھایا جائے جو کہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی ہیں اور سیٹل بھی نہیں ہوئی ہیں. کیا تو یہ سیٹل ہو اور ایڈریس ہوں اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا یہ آپ دکھا دیجئے پہلے انہیں. آئین بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں. میں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ، صدق ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر معاملے میں پوچھ پڑھتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہے ہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک ایٹمی پروگرام کی بنیاد ہے اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کان پھوڑنے میں بند کیا. آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ میری بہت ساری جگہ نہیں بنتی، میری کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا جب اس کو اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھو. چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا جب اس کو اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھو. آئین بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے. اور میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک ڈیل کر کے میں بھی اس کے اوپر اپنی مہر لگا دوں، اپنا بوڑھا اس پہ لگا بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو میں اس پہ اپنا مہر لگا دوں اپنی بھی، اور پھر صرف اس لیے کہ میں اپنے لیے آسانی پیدا کر دوں اور میں مشرف صاحب کو تسلیم کر لوں اور آج شام کو میں بھی پاکستان پہنچ جاؤں اور اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ مل کر تو یہ جو پاکستان کے خلاف 7 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں بھی حصہ بن جاؤں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے کیا قصور کیا جو پاکستان کو اتنی بڑی سزا دی ہے؟ باقی بات کسی لیول ہو رہی ہوں کیا قصور ہے؟ دیکھیے میرا بات چیت کا تو جناب میرا ایک نظریہ ہے، ایک نصب العین ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ.
उसने पाकिस्तान तोड़ा? क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। और मुझे आप ये बताइए कि मैं किस बात पर डील करूं जरा, मुझे आप बताएं जरा। मुज़ाकरात बातचीत की बात नहीं, मुज़ाकरात किस चीज के लिए? कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं और मैं जाके वहां फिर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बन जाऊं? ऐसी वज़ारत उज़्मा को इंसान क्या करेगा जिससे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाही की तरफ चला जाए और मैं वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा रहूं? मुझे ऐसी वज़ारत उज़्मा, बल्कि मैं ऐसी सियासत भी करने का कायल नहीं। आप हुकूमत गिराते हैं, आप बेनज़ीर की हुकूमत गिराने में तो आप साथ नहीं है, लेकिन सकून जो है वो तो सियासी तौर पर एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म जो है, जो अपोजिशन का एक रोल होता है, वो हुकूमत के जो पॉलिसीज होती है उस पर तनकीद करना, मस्बत तनकीद करना उसका फर्ज है। और फिर वो अवाम के सामने गए ना हम लोग। ये मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोषा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको बदल कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता थे। उसको अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। आपकी अपनी बात जब उनसे हुई, उन्होंने मुखातिब कैसे किया? उन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे अब याद नहीं कि कैसे मुखातिब किया, लेकिन आपको मियां साहब कहा था। लेकिन ऐसा भी होता है, देखा है मैंने कि जब वज़ीर-ए-आज़म कभी GHQ में जाए तो ये गालिबन टोपी भी इसलिए नहीं पहनते, अपनी कैप इसलिए नहीं पहनते कि वज़ीर-ए-आज़म को सलूट न करना पड़े। आप शायद ये इसकी मालूम में मुशायरे मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इन चीज़ों को नोट करते हैं। ये नोट किया जाता है ये मामला, लेकिन ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आज तक फौज के जर्नैलों ने, ये जो खासतौर पर वो टोला जिसने मार्शल लॉ लगाया है, उन्होंने आज तक एहतराम सीखा नहीं है इनका। वज़ीर-ए-आज़म का सही दिल से सियासत आपका करी फैसला ये करे कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, पाकिस्तान को डगर पे डालना कैसे है, पाकिस्तान को अपनी मंजिल की जानब कैसे रवा दवा करना है। और फिर फौजी हुक्मरानों को ये सबक सिखाए, आपका काम अपनी बैरक्स में रहने का है, आपका काम पाकिस्तान का दिफा है। कौन से आपका काम पाकिस्तान का दिफा है, आपका काम आइन को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना नहीं खाएगा। सियासतदान कौन से सियासतदान? मैं बात कर रहा हूँ सियासी पार्टियां, सियासतदान कौम की सपोर्ट के साथ। आप मुझे बताएं, 16 करोड़ आवाम ने इस असेंबली को चुना है, जो सब मौजूदा असेंबली पाकिस्तान की जो है, जिसको कौमी असेंबली कहते हैं, कौन सा जनाब इसके पास मैंडेट है जिसका कि आज वो पूरा कर सकते हैं? इस असेंबली को घर भेजने का फैसला 3 जर्नैल कर सकते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। बावर्दी जर्नैल पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम के मैंडेट को ऐसे अपने पांव तले रोक सकते हैं। क्या ये सिस्टम लेके पाकिस्तान में चलना? क्या इस पर मैं सौदेबाजी करूं? नहीं, आप मुझे बताइए कि एक वज़ीर-ए-आज़म, आज जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी क्लर्क से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, बल्कि क्लर्क भी जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इस वज़ीर-ए-आज़म को तो एक लाइन लिखने का इख्तियार नहीं है। तो ये आप जाके मिल रहे हैं, वारुल लगारी से मिल रहे हैं, शाह के खिलाफ मैं कभी किसी से नहीं मिला। मैंने कभी जनाब सुने, आप देखिए, ये फौज का बदनसीबी है। फौज की जो लीडरशिप है ना, उसका एक किरदार रहा है पाकिस्तान में, CISI का किरदार रहा है पाकिस्तान में, जो खुद गाना डालते हैं, बुलवाते हैं सियासतदानों को और उनको जो है वो नए नए सबक सिखाते हैं
ये बदनसीबी है मुल्क की, और इसलिए तो पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सका, इसलिए तो मुल्क टूट गया। पहले 25 सालों में पाकिस्तान टूट गया। आप डॉक्टर साहब आप माजी को देखिए आप, अगर, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि अगर वहां पे मुजीबुर रहमान साहब का मैंडेट तस्लीम कर लेती इस वक्त फौजी लीडरशिप, तो क्या पाकिस्तान टूटता? पाकिस्तान तोड़ने वाले कौन है? और फिर इतनी पाकिस्तान को बदनामी हुई जब वहां पे मछली, अब आप पहले होटल आपके ऊपर डालते थे, आप वहां पे डालते हैं, लेकिन ये भी तो सियासत आप डालते हैं, होटल में तोड़ा, आप हमेशा लोग कहते रहे डॉक्टर साहब अच्छा करिए कुछ मौजूद करते हैं, सबसे बड़ा अफसोस आपको किसके जाने का हुआ? ये सब आपको एग्जामी का हुआ, सबसे ये छोड़ने का वही तबका है जो ये उतना ही जिम्मेदार है जितना कि फौजी आमद जिम्मेदार है पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के लिए। अफसोस किसका सबसे ज्यादा हुआ? इस साथी के छोड़ने का सबसे ज्यादा दुख हुआ? सभी का होता है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारा गंद हमारी पार्टी से साफ किया। आज खरे सच्चे लोग हैं पार्टी के अंदर, जावेद हाशमी जैसे लोग हैं जो आज हक और सच की वजह से सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जुबान पे पुख्त तक नहीं किया। मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ ऐसे अपने साथियों, और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग हैं जो सोने में तोड़ने के बराबर। सही, ठीक है। और आगे एक और बेसिक कार्यक्रम है। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो लैंग्वेज है, एक ही लोग थे। आवाज तेज और करो। फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत से लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत कोई लायनपुरी अपने नाम के साथ कहता है, लायनपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लायनपुरी है। तो ये लाहौरी हैं, फिर उसके बाद गुजराती हैं, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं, तो कसूरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेम्बरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। उसमें मैंने जो इंडियन लीडर्स को जो मैंने जिनका मैंने जिक्र किया, मैंने उनको बहुत ज़्यादा इसमें कीन पाया है। शायद इतना कीन मैं भी नहीं था, या शायद कीन था, लेकिन मैं शायद हिचकिचाता था कि शायद कोई इसका कोई गलत मतलब न लिया जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह के उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिसएडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ पे छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूँ पाकिस्तान के अंदर? तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जिस रब को आप रब कहते हैं, हम भी उसको रब कहते हैं। और हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं जिसमें आता है, सबसे पहले जो आयत है उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सब आलम का रब है, जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। इम्तियाज साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, एक बातें थी जो दिल से निकली हैं, ये मेरी सिर्फ जुबान को खोल के दिल से निकली है। आपकी काविशों को मैं कराता हूँ
आपके साथियों की तरफ से हमें वो आज भी कौन वो चीन नहीं बोली। और ये सियासतदानों की बात करते हैं, सियासतदानों ने जरूर गलतियां की हैं जनाब स्पीकर, हम उनका इत्तराफ भी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं है। हमने कोड़ों की शक्ल में, फांसियों की शक्ल में, शराबतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के चिल्लरों ने करना है, और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ जेल के गिरबान तक पहुंचेंगे और इस कर्जे की पर वसूल की जाएगी उनसे। जनाब स्पीकर, किसी और इस मुल्क के बरादरी ने इतना कर्जा अपना न कर्जा गुनाहों का, वो कहते हैं कोई सहारा अरब का शेर है कि मट्टी की मोहब्बत में आमद शुक्र फरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने वो कर्ज उतारा जो उसमें वाजिब नहीं था। आज बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ वो कर्ज उतारे हैं जो उनपे वाजिब नहीं था। और जो कर्ज चुनावों में अयूब खान से लेकर प्रवेश मिश्र तक जो उनपे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और आप उससे वसूल करेंगे। ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूँ ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के आवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडिट टू वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों, इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम जो वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने एजुकेशन के मुताबिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त हम अपनी अभी आने वाली नस्ल को इम्पास कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तामीर कर रहे हैं, वो एजुकेशन नाकाफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वज़ीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के आवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडिट टू ग्रेड वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का। साफ़ी दोस्तों, मेरे ख़्याल में ये 2 इंटरव्यूज़ आपने सुने, एक तकरीर और एक इंटरव्यू सुना, तो मेरे ख़्याल में दूध का दूध पानी का पानी उससे हो जाता है। जो मकसद है आज यहाँ आपको ज़हमत देने का, आप समझ सकते हैं कि किसी के बयानात नशर करने पर इस तरह की तकारीर और इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद भी किसी की तकारीर या तस्वीर पर या उनके बयानात देने पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगी। और इसके मुकाबले में जो अल्ताफ़ भाई के जिस बयान को मुतनाज़ बनाया गया, अगर उसको आप देख लें और सुनें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक जायज़ तनक़ीद का भी हक़ जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। और ऐसी तनक़ीद जो बराए इस्लाह हो, अगर उसका भी इख्तियार ना दिया जाए तो फिर ये कैसे दावा किया जाए कि ये जमहूरी दौर हुकूमत है और यहाँ आइन और क़ानून की बालादस्ती है।
میں سمجھتا ہوں یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات حکمرانوں کو دینے ہیں اور سیاسی جماعتوں ان کے سربراہوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو موجودہ حکومت ہے اس کو اس کا جواب آج نہیں تو کل ضرور دینا ہوگا۔ کسی پر غداری کا کوئی مقدمہ نہیں بنا، الطاف بھائی پر غداری کے مقدمات بنے، اور بغیر ہمارا موقف سنے ہوئے کہیں پر تو جو ہے وہ سزائیں بھی سنا دی گئیں، گلگت بلتستان میں اور اکثر مقدموں میں آپ نے دیکھا۔ ہمارا یہی سوال ہے کہ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سچ و حق کہنے پر جناب الطاف حسین بھائی پر تو پابندی عائد کر دی جائے، لیکن جب جناب نواز شریف، جناب آصف علی زرداری، جناب عمران خان، خواجہ آصف، محمود خان اچکزئی وہ فوج کے خلاف نازیبا زبان استعمال کریں تو اسے آزادی اظہار قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے، اور الطاف بھائی کوئی ایسی جائز تنقید کرے تو اسے قابل تعزیر قرار دے دیا جائے۔ اور یہ ساری باتیں جو آج ہم نے کی، اس کو ذرا آج جو ISPR کے سربراہ نے جناب لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور کراچی کے متعلق یہاں جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اور اس کا ایک بین الاقوامی کنیکشن ہے، کس امیونٹی کے ساتھ اب تک القاعدہ بر صغیر، پھر تحریک طالبان پاکستان اور لشکر جھنگوی ہینڈ اینڈ گلو ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، اور جب ہمارے خلاف آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، ہمارے بنیادی حقوق پامال ہو رہے تھے، ہمارے کارکنوں کی بلا جواز گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ان پر بہیمانہ تشدد ہو رہا تھا، انسانیت سوز سلوک ہو رہا تھا، ان کا ماورائے عدالت قتل ہو رہا تھا، جبری گمشدگیاں، ان کے واقعات روز آنا ہر آئے دن واقعات ہو رہے تھے، 150 سے زیادہ لوگ جبری طور پر گمشدہ کیے گئے۔ ہم یہ دہائی دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں کراچی کے امن کی جڑوں کو کس نے کھوکھلا کیا ہے، یہاں بد امنی، جرائم اور دہشت گردی کے واقعات میں سب سے بڑا فیکٹر جو کام کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ قائد تحریک الطاف بھائی اپنے ویژن سے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں القاعدہ بھی ہے، تحریک طالبان بھی ہے اور لشکر جنگوی ہے، اور ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اس وقت کسی نے الطاف بھائی کی بات کو نہیں مانا۔ جو قائد اور یہ رویہ اختیار کر کے، یہ منافقت کر کے، یہ دوہرا عمل کر کے کیا ملک میں تلخیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، دوریوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یا تلخیوں کو کم کیا جا رہا ہے اور دوریوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ چنانچہ ہم بھی اس دوہرے معیار کی مخالفت کرتے ہوئے، اسے مسترد کرتے ہوئے، اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور قائد تحریک الطاف بھائی کی زبان بندی پر پابندی ختم کی جائے، ان کی اظہار رائے کی آزادی کو بحال کیا جائے، اور آج عاصم باجوہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، الطاف بھائی کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر الطاف بھائی نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بات بر صغیر القاعدہ پر نہیں رکتی، داعش کا نیٹ ورک بھی کراچی میں موجود ہے۔ شاید ISPR کی طرف سے چند دنوں بعد یا چند ماہ بعد یہ انکشاف ہو، لیکن الطاف بھائی نے یہ بات پہلے بتائیے۔ جو قائد قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ بے خبری میں قوم نہ ماری جائے، وزارت داخلہ مسلسل انکار کر رہی ہے کہ کوئی داعش نہیں، کوئی القاعدہ نہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی بین الاقوامی نیٹ ورک نہیں، اور
جو یہاں اینٹی ٹیررزم جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، وہ ہر گرفتاری کے پیچھے کہہ رہا ہے. پنجاب کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا، آئی بی نے کہہ دیا، کل آئی بی کا بھی بیان آیا نا، سیالکوٹ سے پکڑے گئے لوگ، ڈی جی آئی بی کا آ گیا، ان کا بیان آ گیا. اور آج عاصم باجوہ نے بھی کم از کم یہ کہہ دیا انہوں نے کہ القاعدہ آپریٹ کر رہی ہے کراچی میں. کراچی پاکستان ہے بھائی، اگر کہیں آپ کو نظر نہیں آتی القاعدہ، اگر کراچی میں بھی نظر آ گئی ہے، دیر آئے درست آئے، کم از کم چلیں آج آپ نے مانا. تو یہ ساری باتیں کس نے کہی تھی؟ ڈنکے کی چوٹ پر، ببانگے دوہل، دھڑلے کے ساتھ الطاف بھائی نے کہی. اور شاید اسی طرح کی باتوں کی پاداش میں اور اسی کی سزا دی جا رہی کہ ان کے بیانات، ان کی تقریر، ان کی تصاویر پر پابندی ہے. تو پھر قوم کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے الطاف بھائی کی زبان بندی کی گئی ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا تاثر ہے، یہ بھی ہمارا سوال ہے، اس کو بھی دور کیا جائے. اور فی الفور الطاف بھائی پر جو عائد غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر سیاسی، غیر اخلاقی پابندیاں ہیں، فی الفور انہیں ختم کیا جائے، تاکہ قوم بے خبری میں نہ ماری جائے، چوڑے میں نہ ماری جائے. بڑے بڑے تو نکل جائیں گے جب ایسا کوئی وقت آئے گا، ماری جائے گی پوری قوم. تو اس لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے، پوری قوم کا واسطہ دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ الطاف بھائی، اور یہ جو بیان آپ نے دیکھے، میں سمجھتا ہوں مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی جڑوں کو کون کاٹ رہے ہیں؟ افواج پاکستان اور جرنیل. مشرقی پاکستان کس نے توڑا؟ افواج پاکستان اور جرنیل. معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ ظاہر ہے وہ تو چلے گئے جنہوں نے کیا، تو پھر آج کے جرنیلوں سے سوال ہے نا کہ وہ معافی مانگے، تو وہ معافی مانگے. پاکستان توڑنے والے فوجی جرنیلوں کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفنایا گیا ہے، جو بھی یحییٰ خان اور اس کے علاوہ جتنے بھی. جنرل نیازی بھی تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے پاکستان توڑنے میں، وہ بھی شریک تھے. گویا کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کے مطابق، یہ میری بات، میرا بیان نہیں ہے، میں ان کے بیان کو دہرا رہا ہوں. بھائی اس کو ذرا کوالیفائی کر لیجئے گا. پھر پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، ان کا ڈومین و دائرہ کوئی اور ہے، ٹپک پڑتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کس کے لیے کی گئی ہیں؟ ہاں، افواج پاکستان. پاکستان کے ایٹمی دھماکہ کرنے والے کو پھانسی دی کس نے دی؟ افواج پاکستان نے اور فوجی جرنیلوں نے. اب یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو اگر دیکھیں تو ان میں یا تو نواز شریف صاحب کو معافی مانگنی چاہیے تھی. یہ ساری باتیں اگر انہوں نے کی، اگر وہ آج اس پر قائم نہیں ہے، وہ غلطی کی تھی، غلط بیانات تھے. اور اگر وہ باتیں آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو مورخ بھی لکھے گا اور منصف بھی آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گا. دا سونر دا بیٹر. اس ملک کے استحکام کے لیے جتنی جلدی یہ فیصلے بھی ہوں گے اتنی جلدی ملک میں استحکام قائم ہوگا، ورنہ ملک میں کنفیوژن رہے گا کہ کسی ایک کے لیے ایک آئین اور دوسرے کے لیے دوسرا آئین. اب ملک اس طرح نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے ساتھ تو آپ کو جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر دیا، لیکن ہماری نظر میں پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ، عدالتی تاریخ، حکومتی تاریخیں بتاتی ہے کہ الطاف بھائی نے تو شاید کچھ نہیں کہا جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا، جو کچھ آصف علی زرداری صاحب نے کہا. اگر الطاف بھائی کی کوئی گفتگو قابل جو ہے وہ گرفت ہے تو پھر باقی لوگوں کی کیوں نہیں؟ آج تو ہم نے یہ سوال کیا ہے. آج الطاف بھائی کو تھوڑا سا الگ رکھیں. آج الطاف بھائی نے جو کچھ کہا اس کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن جو کہا اس کو کمپیئر کریں اور آپ انصاف چلیں، آپ لوگ فیصلہ کر دیں کہ جو الطاف بھائی کی زبان بندی ہوئی ہے تو کیا نواز شریف صاحب کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خواجہ آصف صاحب کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا عمران خان کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا نواز شریف صاحب کی زبان؟ یہ سارے سوالات ہم آپ سے، پوری قوم سے اور خاص طور پر حکمرانوں سے یہ سوال ہمارا ہے.
کہ ایم کیو ایم کیا اس پہ جو ہے نواز شریف کے خلاف جو ہے تو مقدمہ درج کروائے گی, پارٹی بنے گی, اس طرح سے دعوت مقدمہ درج ہوگی؟ دیکھیں یہ تو پاکستانیوں پر منحصر ہے کہ اب چونکہ یہ ویڈیو دوبارہ آ گئی ہے مارکیٹ میں, اور ریاستی ادارے کل بھی ریاستی ادارے تھے اور آج بھی ریاستی ادارے, فوجی جنرل کل بھی فوجی جنرل تھے اور آج بھی فوجی جنرل ہیں. کل انہیں اگر پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر انہیں دفنایا گیا تھا, تو اگر یہ اس پر اعتراض اور تنقید کی گئی ہے تو یہ بات قابل گرفت ہے, یا پھر یہ بات صحیح ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. ہم نے تو اس کے جوابات مانگے ہیں, پرانی ویڈیو ہو نئی ویڈیو ہو. بات یہ ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو چراغ سب, تو اب آپ کی باری ہے جواب دینے کی. بھائی یہ تو ہمیں آپ نے را کا ایجنٹ سب کچھ کہا, لیکن اب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں فوجی اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کے بعد اور ایسی پینگے بڑھانے کے بعد, واجپئی کی شان میں ایسے قصیدے پڑھنے کے بعد, اگر آپ کی حب الوطنی پر آنچ نہیں آئی تو ہم کم بخت 70 سالوں سے کیوں شک پر چل رہے ہیں؟ ہم کیوں غداری کے اس سے باہر نہیں آتے؟ ہمارا تو یہ سوال ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ اس زمانے کی ویڈیو ہے جب شاید نواز شریف صاحب کے مشرف سے اچھے تعلقات نہیں تھے, کب کبھی کر لیے تھا. تو راحیل شریف کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, مل کر ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ایم کیو اس وقت یہ کیوں لے کے آئی ہے ویڈیو منظر عام پر؟ دوسری چیز یہ کہ جب الطاف حسین صاحب کی ہیئرنگ ہوتی ہے کورٹ میں, تو آپ کے جو وکیل ہیں الطاف حسین صاحب کے, وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دلائل نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے ڈیٹ چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایم کیو کا لے کے میرا یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ ویڈیو پرانی ہے تو جب یہ ویڈیو نئی تھی, تازہ تھی, تو اس بنیاد پر کتنے کیس نواز شریف صاحب کے خلاف بنے تھے؟ 100-150 ایف آئی آر کٹ گئی تھی کیا پورے ملک میں؟ نہیں کٹی تھی نا, نہیں کٹی تھی نا, وہ ایف آئی آر نہیں کٹی تھی نا. ان کے لیے الگ آئین اور قانون ہے اور ہمارے لیے الگ آئین اور قانون ہے. یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ نے تو ہماری بات کے حق میں ہی دلیل دی ہے کہ پرانی تھی تو چلو پرانی ایف آئی آر لے آؤ یار, پرانا کوئی کیس لے آؤ, کوئی گلگت بلتستان سے سزا لے آؤ غداری کا. صرف مشرف اسپیسیفک کیسز تھے نا, افواج پاکستان ایجنسیوں اداروں ان کے کہاں تھے؟ یہ تو پورے جرنیلوں کو, ماضی کے جرنیلوں کو بھی کہا انہوں نے, ضیاء الحق کو بھی کہا, سب کو کہا. آج کیا اسمبلی میں یہ فیصلہ کریں گے کہ بلدیاتی امیدوار اس وقت تک آپ کے حلف نہیں اٹھائیں گے جب تک ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جیسے پابندی عائد جو کی گئی ہے وہ ختم نہیں ہو؟ یہ فیصلہ کریں گے آپ؟ قائم علی شاہ صاحب نے تو یہ سوال لے کے نہیں بھیجا, جو کام وہ چاہتے ہیں وہ ہم خود نہ کریں. واہ 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 بھائی, وہ چاہتے ہیں قائم علی شاہ کے ہم حلف نہ اٹھائیں اور یہ ادارے مارے سے وجود میں نہ ہیں, باوجود اس کے کہ الیکشن ہو گیا ہے. یہ تو وہ چاہتے ہیں. یہ تو لگتا ہے قائم علی شاہ صاحب نے آپ کو یہ سوال دے کر بھیجا ہے. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ میں کیوں نہیں حلف اٹھاؤں گا بھائی؟ میں تو حلف اٹھا کے اس ایوان میں جا کے شور کروں گا یار. چلے یہ میرے خیال میں سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہم اپنی اپنی سہولت سے بات کریں گے. آپ کے آسانی کے لیے ہم سب مل کر یہ تجویز کریں, اور اس کو پریس کانفرنس کا حصہ نہ بنائیے گا, لیکن ایک خیال ہے یہ, اس کو نواز شریف صاحب لے لیں, اور اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کو بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہیں تو ایسے سارے بیانات ایک جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھیج دیں. اس وقت تک الطاف بھائی کے اوپر سے بھی پابندی اٹھا لیں, اور اگر یہ سارے بیانات صحیح ہیں غلط ہے, پاکستان کا آئین قانون کیا کہتا ہے, وہ کمیشن فیصلہ کر دیں, پھر سب کی تقریروں پر پابندی لگا دیں یا سب کی تقریروں سے پابندی اٹھا لیں.
انصاف کی بات کر رہے ہیں ہم بھائی، بہت تھینک یو